بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں نواز شریف کے حلقہ NA 130 سے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل پر سماعت۔ درخواست گزار شاہد اورکزئی دوسری بار بھی عدالت کے طلب کرنے پر پیش نہ ہوئے۔ مریم نواز کے کاغذات نامزدگی منظوری کے خلاف اپیل خارج، جبکہ اپیلیٹ ٹربیونل نے PP 80 سرگودا سے کاغذات نامزدگی درست قرار دے دیے ہیں۔ نواز شریف کے حلقہ NA 130 سے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی ہے۔ درخواست گزار شاہد اورکزئی دوسری بار بھی عدالت کے طلب کرنے پر پیش نہ ہوئے۔ مریم نواز کے کاغذات نامزدگی منظوری کے خلاف اپیل خارج ہو گئی ہے۔ اپیلیٹ ٹربیونل نے PP 80 سرگودا سے کاغذات نامزدگی درست قرار دے دیے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ نواز شریف کے حلقہ NA 130 سے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل پر سماعت۔ درخواست گزار شاہد اورکزئی دوسری بار بھی عدالت کے طلب کرنے پر پیش نہ ہوئے۔ مریم نواز کے کاغذات نامزدگی منظوری کے خلاف اپیل خارج کر دی گئی۔ PTI کے امیدوار علی لیاقت، عمر لیاقت اور حذیفہ بی بی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل۔ ٹربیونل نے RO کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی ہے۔ جسٹس راحیل کامران شیخ نے بطور اپیلیٹ ٹربیونل سماعت کی ہے۔ اہم خبر ہے آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ PTI کے امیدوار علی لیاقت، عمر لیاقت اور حنیفہ بی بی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل۔ ٹربیونل نے RO کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ جسٹس راحیل کامران شیخ نے بطور اپیلیٹ ٹربیونل سماعت کی ہے۔ خبر ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ کل ایک بار پھر عوام کا حق مارنے کی کوشش کی گئی۔ رہنما مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو، بولیں اگر کسی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی تو وہ نواز شریف کو نہیں ملی۔ جھوٹ بولنے والوں کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے۔ پاکستان کی عوام کو الیکشن چاہیے، یہ پاکستان کی ضرورت ہے، یہ پاکستان کی عوام کی ضرورت ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون اس طرح کے ڈرامے کرنے والوں کو، اس طرح کے جھوٹ بولنے والوں کو، جو اندر چپ رہتے ہیں اور باہر آ کے کھپ ڈالتے ہیں، اندر چپ رہتے ہیں باہر آ کے ڈھول بجاتے ہیں مظلومیت کا، ان کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے۔ ہماری تیاری پوری ہے، پارلیمنٹری بورڈز کی کارروائی ختم ہو چکی ہے، ہماری ٹکٹ ایوارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور کینڈیڈیٹس کی اناؤنسمنٹس بلوچستان کی ہو گئی ہے۔ واحد جماعت ہے، اب ملک 9 مئی والوں کے نہیں 28 مئی والوں کے حوالے ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ۔ 9 مئی والوں کے چہروں کو عوام جانتی ہے، جن پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، ملک کے ساتھ ریاست پر ہم۔ الیکشن 2024 لاہور کے حلقے NA 121 کے ووٹرز امیدواروں سے حساب کتاب کے لیے تیار۔ بنیادی سہولتوں سے محروم علاقوں کے مکین ہر پارٹی سے مایوس ہیں۔ لوگوں کو سیاستدانوں سے ڈھیروں شکوے ہیں۔ راحیل علی کی رپورٹ۔ لاہور کا حلقہ NA 121 3 صوبائی حلقوں پر مشتمل ہے، جس میں PP 152، 153 اور PP 154 شامل ہیں۔ گلدش ٹاؤن، غوثیہ کالونی، جوڑے پل، ہربنس پورہ اس کے نمایاں علاقے ہیں۔ 2013 میں یہ حلقہ NA 124 جبکہ 2018 کے انتخابات میں NA 128 کہلاتا تھا۔ NA 121 کے حلقے کی کل آبادی 7 لاکھ سے زائد ہے۔ رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 3.5 لاکھ کے قریب ہے۔ 2 لاکھ مرد ووٹرز جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد 1.5 لاکھ ہے۔ یہ حلقہ مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ 2018 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کے شیخ روہیل اصغر نے PTI کے امیدوار عاشق ڈیال کو شکست دی تھی۔ لاہور کے دیگر علاقوں کی طرح اس حلقے کے لوگوں کو بھی سیاستدانوں سے ڈھیروں شکوے ہیں۔ حلقے کے مکینوں کو بنیادی سہولتیں ہی میسر نہیں، کہیں گیس نہیں تو بیشتر علاقے پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں۔ اب حالت یہ ہے کہ علاقے کے لوگوں کو کسی پارٹی پر اعتماد نہیں رہا۔ ووٹ دیں گے ان کو جو یہ ہمارے مسائل حل کریں گے۔ نہ لائٹ آ رہی ہے، نہ گیس آ رہی ہے، بل اتنے زیادہ بھیج رہے ہیں، تو غریب بندہ کیا کرے؟ سلنڈر بھروائے، ان کے بل بھرے، کیا کرے؟ سیوریج کا مسئلہ ہے، یہ گیس کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، آتا ہی نہیں ہے۔ صبح آتا ہے تو رات کو نہیں آتا، رات کو آتا ہے تو صبح نہیں آتا۔ آئندہ عام انتخابات میں ایک مرتبہ پھر اس حلقے سے نون لیگ، تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور تحریک لبیک کے امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا رکھے ہیں اور پارٹی کے فیصلے کے منتظر ہیں۔ کیمرامین بابر ریاض کے ساتھ راحیل سید، لاہور نیوز۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کا کہنا ہے کہ شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے معاونت فراہم کرنا سرکاری افسران کی آئینی ذمہ داری ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔
عام انتخابات کی تیاریوں کے سلسلے میں پنجاب کی بیوروکریسی کا اجلاس میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران، کمشنرز اور دیگر افسران بھی شریک ہوئے۔ صوبائی فوکل پرسن ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے اجلاس کو بریفنگ دی۔ اجلاس کے شرکا کو بتایا گیا کہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے صوبے میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ دفعہ 144 کے تحت ہوائی فائرنگ، اسلحے کی نمائش، لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر پابندی ہوگی۔ مانیٹرنگ کے لیے محکمہ داخلہ میں صوبائی کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے۔ حساس پولنگ اسٹیشن پر CCTV کیمروں کی تنصیب کے لیے تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ چیف سیکرٹری پنجاب کا کہنا تھا کہ آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے لیے معاونت فراہم کرنا سرکاری افسران کی آئینی ذمہ داری ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری ہونے والے ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ پولنگ ڈے پر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد سے جامع سیکیورٹی پلان مرتب کیا جائے۔ سیکرٹری داخلہ اور متعلقہ حکام نے اجلاس میں شرکت کی، جبکہ تمام ڈویژنل کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔ DC لاہور الیکشن کی تیاریوں انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے متحرک ہے۔ انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر قانون کے مطابق بلا تفریق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے لاہور میں دفعہ 144 نافذ کی جائے گی۔ ہوائی فائرنگ، اسلحے کی نمائش، لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر پابندی ہوگی۔ لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر بھی پابندی ہوگی۔ مزید احوال بتائیں گے عمران اکبر۔ جی عمران، مزید ضابطہ اخلاق میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ آج بالکل چیف سیکرٹری پنجاب کے اقدامات پر لاہور میں الیکشن تیاریاں جاری ہیں، جبکہ لاہور میں الیکشن تیاریاں ٹھیک ہے عمران، ساتھ ہی رہیے گا، دوبارہ آپ سے رابطہ کریں گے۔ ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ DC لاہور الیکشن کی تیاریوں اور انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے متحرک ہیں۔ انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر قانون کے مطابق بلا تفریق کارروائی عمل میں لائی جائیں گی اور اس حوالے سے واضح ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ عمران اکبر ہمارے ساتھ ہیں، اپڈیٹ وہ کریں گے۔ جی عمران۔ بالکل چیف سیکرٹری پنجاب کے اقدامات پر لاہور سمیت پنجاب بھر میں الیکشن تیاریاں جاری ہیں، جبکہ لاہور میں الیکشن تیاریوں و انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے DC لاہور متحرک ہیں۔ انتخابی ضابطہ اخلاق کا معاملہ ہے اور اس خلاف ورزی پر قانون کے مطابق بلا تفریق کارروائیاں عمل میں لائی جائیں گی۔ الیکشن مہم کے دوران ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی صورت میں کارروائی متعلق رپورٹ باقاعدگی سے مرتب کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، جبکہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جامع سیکورٹی پلان مرتب کرنے کے بھی احکامات دے دیے گئے ہیں۔ DC لاہور کی سفارش پر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے لاہور میں دفعہ 144 کا نفاذ جو ہے اس کو کیا جائے گا، جبکہ دفعہ 144 کے تحت ہوائی فائرنگ، اسلحے کی نمائش، لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر پابندی ہوگی۔ ضلعی سطح پر کنٹرول رومز قائم فوکل پرسن مقرر کر دیے جائیں گے، جبکہ انتخابی ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کی مانیٹرنگ کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ حساس پولنگ اسٹیشن پر CCTV کیمروں کی تنصیب کے لیے بھی اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے عمران، بہت شکریہ۔ اور بات کریں موسم کی، صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ، کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ 13 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ دھند کے باعث موٹر ویز کو بھی مختلف مقامات پر 12 گھنٹے تک بند رکھا جائے گا اور اس حوالے سے پروازیں اور ٹرینیں تاخیر کا شکار ہونے سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ شہر لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ، درجہ حرارت 6 سے 13 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان۔ دھند کے باعث موٹر ویز کو مختلف مقامات پر 12 گھنٹے بند رکھنے کے بعد کھول دیا گیا ہے۔ شہر میں ہوا 3 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سرد موسم کا سلسلہ جنوری میں برقرار رہے گا، بارش کا ابھی کوئی امکان نہیں۔ آئندہ دنوں میں خشک سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا۔ دھند کے باعث اندرون اور بیرون ملک دو طرفہ پروازوں کا شیڈول متاثر ہوا۔ لاہور سے الماتے جانے والی پرواز منسوخ کر دی گئی۔ PIA کی ابوظہبی، مسقط، دبئی اور دمام جانے والی، جبکہ فلائی بغداد کی نجف جانے والی پرواز میں 2.5 سے 5 گھنٹے کی تاخیر۔ اسی طرح دیگر ممالک سے آنے والی پروازوں کو بھی تاخیر کا سامنا ہے۔ میدانی علاقوں میں شدید دھند کے بعد ٹرین شیڈول بھی بری طرح متاثر ہوا۔ کراچی اور کوئٹہ سمیت مختلف شہروں سے لاہور آنے اور جانے والی ٹرینیں گھنٹوں لیٹ۔ پاکستان ایکسپریس، پاک بزنس، علامہ اقبال ایکسپریس، تیزگام، جعفر ایکسپریس، قراقرم، خیبر میل، گرین لائن اور دیگر ٹرینیں 1 سے 5 گھنٹے تاخیر کا شکار رہیں۔ ٹرینوں اور پروازوں میں تاخیر کی وجہ سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔
सर्द मौसम में भी बिजली की लोड शेडिंग जारी है। वजारत पावर डिवीजन ने पैदावार में कमी तकनीकी खराबियों की वजह करार दे दी है और वजारत पावर डिवीजन के मुताबिक पानी की किल्लत के बायस तरबेला और मंगला प्लांट से बिजली की पैदावार मामूल से कम है। भल सफाई की वजह से पानी की किल्लत मजीद बढ़कर लोड शेडिंग में इजाफे का बायस है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं फहद अमीन से। जी फहद, बताइएगा। जी बिल्कुल, शदीद सर्दी में भी बिजली की एलानिया के साथ साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को जो है वो परेशान कर रखा है। हाइडल बिजली की पैदावार में कमी और शदीद धुंध बदतरी लोड शेडिंग की वजह जो है वो करार दी गई है। पानी की किल्लत के बायस हाइडल बिजली की पैदावार में कमी और ट्रांसमिशन लाइनों पर ब्रेकडाउन से तफसीली निज़ाम जो है वो बुरी तरह मुतासर हो रहा है। ताहम दूसरी जानिब वजारत पावर डिवीजन ने बिजली की पैदावार में कमी और तकनीकी खराबियों को लोड शेडिंग में इजाफा की वजह करार दिया है। वजारत पावर डिवीजन के मुताबिक मौसम सरमा में पानी की किल्लत के बायस तरबेला और मंगला जैसे बड़े प्लांट्स जो हैं इनसे बिजली की पैदावार मामूल से कम है। माह जनवरी में बल सफाई की वजह से पानी की किल्लत मजीद बढ़कर लोड शेडिंग में इजाफे का बायस बनती है। पावर डिवीजन का ये भी कहना है कि शदीद सर्दी में घरेलू सार्फिन की गैस की तलब बढ़ जाती है। गैस की तलब बढ़ने पर पावर प्लांट्स को गैस की दस्तयाबी भी जो है वो मुश्किल हो जाती है। गैस की किल्लत के बायस गैस से चलने वाले पावर प्लांट्स अपनी मुकम्मल पैदावारी सलाहियत हासिल करने से कासिर हैं। इस दौरान कोयले, न्यूक्लियर और हवा से चलने वाले पावर प्लांट्स जनूबी हिस्से में दस्तयाब रहते हैं। इन पावर प्लांट से पैदा होने वाली बिजली एक तवील तरसीली निज़ाम के जरिए मुल्क के वस्ती और शुमाली इलाकों तक जो है वो पहुंचाई जाती है। ताहम तरसीली निज़ाम शदीद सर्दी और धुंध से मुतासर हो रहा है। धुंध में मौजूद नमी फजाई आलूदगी से मिलकर इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के धाती हिस्से में शॉर्ट सर्किट का बायस बनती है। धुंध और फजाई आलूदगी के बायस लोड सेंटर्स तक बिजली की फराहमी मुश्किल मरला जो है वो बन गया है। चंद रोज तक जो है वो मुल्क के जनूबी और वस्ती इलाकों को मिलाने वाली 500 kV लाइन पर 2 बार जो है वो ब्रेकडाउन हुआ। ताहम 500 kV की मेन ट्रांसमिशन लाइन 2 हिस्सों में जो है तकसीम होकर आएगी, जिसकी वजह से मुल्क में बिजली का बदतरीन बहरान जो है वो पैदा हुआ। ताहम इंजीनियर की जानिब से मुतासरा लाइन को ठीक करके सिस्टम को मुस्तहकम कर दिया गया है। पावर डिवीजन का ये भी कहना है कि इस साल मुल्क में बारिशें ना होने और शदीद धुंध के बायस मसाइल जो है वो सामने आए हैं। जी ठीक है, फहद अमीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, शहरियों ने लंडा बाजार का रुख कर लिया। शहरियों की बड़ी तादाद गर्म मलबूसात खरीदने में मसरूफ है। शहरियों का लंडा बाजार में भी महंगाई का शिकवा। कहते हैं जो जैकेट पहले 500 से 600 रुपए में मिल जाती थी अब 1000 रुपए की हो गई है। 1000 रुपए की हो गई है। अहवाल बताएंगी सामिया सईद। जी सामिया। जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहरियों ने अपना रुख लड्डे बाज़ारों की तरफ कर लिया है और यही देखा जा रहा है कि लड्डे बाज़ार पे शहरी जो है वो जैकेटें, जर्सी और बूट खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि लड्डे बाज़ार में सस्ती और म्यारी अशिया मिल जाती है, इसलिए यहाँ पर आते हैं और सर्दियों की जो शॉपिंग है वो लड्डे बाज़ार से ही करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद है, इनसे भी जानते हैं क्या खरीद रहे हैं। बाज़ार की निस्बत यहाँ से चीज़ कुछ सस्ती मिल जाती है, लेकिन इस दफ़ा यहाँ भी बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। हमने देखा है, हमने अभी ये कुछ चीज़ें ली हैं, जैकेट ली है, कुछ मफलर वगैरह लिए हैं सर्दी के लिए, लेकिन इजाफा बहुत ज़्यादा हो गया है। वो खुद कहते हैं कि हमें पीछे से माल महंगा मिल रहा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कहीं से कोई चीज़ मिले, लेकिन मिलना मुश्किल है। लंडा भी महंगा हो चुका है, गरीब की पहुंच से अब लंडा भी दूर हो गया। मैडम अच्छा सर, ये बताएं कि एक जैकेट जो है वो यहाँ पर कितने की मिल रही है, कितने की खरीदी है आपने? मैडम जी, जैकेट हमने ली है 1000 रुपये की, 1000 की। जो हम 600-500 में लेते थे वो अब हमें 1000 में 1500 रुपये में दे रहे हैं। तो मफलर भी हम लेते थे यहाँ से 150 का मिल जाता था, अब वो 200, 300 का मिल रहा है। जी अच्छा बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि यहाँ पर म्यारी और अच्छी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन कुछ शहरी जो है वो यहाँ पर गिला करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि अब लंडा बाज़ार में भी जो जैकेट है वो 1000 रुपये की मिलती है। पहले यही जैकेट जो थी वो 500-600 रुपये में आराम से मिल जाती थी, लेकिन यही देखा जा रहा है कि सर्दी के आते ही लंडा बाज़ारों में जो है वो यहाँ पर अच्छा खासा रश दिखाई दे रहा है। शुक्रिया सामिया।